بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل جو بھارتی حکمراں جماعت ہے بی جے پی، اس کی ترجمان کی جانب سے ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی جماعتیں بھی تھیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ویسے ہی سڑکوں پر رہتی تھی اور ناموس رسالت کا راگ الاپتی تھی۔ وہ تمام جماعتیں بھی اس وقت خاموش ہیں، اور حکومتی سطح پر ہم نے 3.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے تھے، یا 4 سال سے، کہ عمران خان کس طریقے کا ناموس رسالت اور اسلام کے اوپر سٹانس لے رہے تھے، اس وقت پاکستانی حکومت کی جو خاموشی ہے اور صرف بیانوں کی حد تک جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت عرب ممالک نے بھارت کی منجی ٹھوکنے کا سوچ لیا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کل جو بھارتی حکمراں جماعت ہے، اس کی ترجمان ہے نوپور شرما، اس نے ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے مال اور ہماری اولادیں قربان، اس ذات کے بارے میں یہ گستاخی کی گئی ہے۔ اور جب یہ گستاخی کی گئی تو پاکستان تو خاموش رہا، لیکن جو ہمارے عرب ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا ہارڈ سٹانس لیا، اور عرب ممالک نے کہا کہ اب اس مودی کی ہم منجی ٹھوکیں گے۔ آپ ذرا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز دیکھیں کہ کس طریقے کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے اس وقت پورا عالم عرب جو ہے وہ بھارت کا بائیکاٹ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے اب یہودیوں نے اپنے ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی بات نہ کرے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا دل دکھتا ہے، انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ اور اس طریقے سے اب ہمیں پاکستانیوں اور مسلمانوں کو خاص طور پہ اس طریقے کی پالیسی بنانا بہت ضروری تھی کہ پوری دنیا ایک دفعہ سوچے کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک اس چیز کے اندر مکمل طور پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ جہاں عرب ممالک کھڑے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال میں، جو پچھلے 3.5 سے 4 سال کا عرصہ تھا جس میں عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، سب سے پہلے ایسے کسی واقعے پر عمران خان کھڑا ہوتا تھا یا پاکستان کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں اس وقت۔ لیکن جو عرب ممالک نے سٹانس لیا، انہوں نے جو ہے وہ اس وقت اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کرنے کا سوچ لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کا سوچ لیا۔ لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو ہماری حکمران جماعت ہے نون لیگ، انہوں نے آتے ہی ایک سٹیپ لیا تھا جو عمران خان صاحب نے روکا ہوا تھا۔ اپنا کوئی بھی کمرشل کونسلر نہ وہاں بھیجا ہوا تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی کمرشل کونسلر پاکستان میں رہنے دیا تھا۔ اور عمران خان صاحب کا ایک سٹانس تھا کہ جب تک کشمیر کے معاملے پہ بھارت اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا، تب تک ہم اس کے اوپر ہارڈ سٹانس ہی رکھیں گے، اور ہم بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں کریں گے۔ لیکن یہ حکومت آئی اور اس نے سب سے پہلے اپنا کاؤنسلر ادھر بھیجا، کمرشل کاؤنسلر ان کا ادھر بلوایا، کیونکہ ان کے اپنے کاروبار وہاں بھارت میں ہیں، ان کے اپنے معاملات سارے وہاں پہ چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے جو نواز شریف ہے اس کی تمام چیزیں سامنے آئی تھی کہ ان کا بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں بھارت کے اندر، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، اور ایک سیاست دان یا حکمران جس کی انویسٹمنٹ کسی دوسرے ملک میں ہو، وہ اس ملک کے بارے میں کس طریقے سے بات کر سکتا ہے، وہ اس ملک کے بارے میں کس طریقے سے ہارڈ سٹانس لے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر بھی، ہماری یہ حکمراں جماعت ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ انہوں نے کسی قسم کا بھی ہارڈ سٹانس ابھی تک نہیں لیا، اور کسی قسم کا جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت جو ہے جس وقت یہ بیان آیا تھا، تو ان کا جو کمرشل کاؤنسلر ہے اسے نکال کے باہر بھیجتے اور اپنا کمرشل کاؤنسلر واپس بلاتے، لیکن جو ہمارے یہ امپورٹڈ حکمران ہیں، انہوں نے اس طریقے کا کوئی بھی سٹانس یا اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ اب تک نہیں لیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور بات دیکھیں کہ وہ تحریک لبیک اب تک غائب ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے میں لاہور اس وقت جو ہے وہ مال روڈ پہ کھڑا ہوں، اور میں اسی مال روڈ کے اوپر فلیکسز لگواؤں کہ تلاش گم شدہ کے، میں سعد رضوی جو اس وقت گم شدہ ہو چکا ہے، اور اس وقت جو تحریک لبیک گم شدہ ہے، جو عمران خان کے دور میں بلیک میل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتے تھے، کس کے کہنے پہ آتے تھے، اب یہ تمام چیزیں میں تب یہ کہتا ہوتا تھا، آپ میرے پرانے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ تحریک لبیک کسی کے سٹانس پہ چلتی ہے، کسی کے اشاروں پہ چلتی ہے۔
یہ تحریک لبیک کے اپنے سٹانس نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے اب پوری مکمل طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب کیوں نہیں سعد رضوی نکل رہا سڑکوں پہ؟ میں جب سعد رضوی ناموس رسالت پہ جب نکلا ہے میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، میں نے اس کے حق میں باتیں کی ہیں، لیکن اب کیوں سعد رضوی خاموش ہے؟ وہ سعد رضوی جو ناموس رسالت کے نام پہ ووٹ لیتا ہے، جو ناموس رسالت کے نام پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ناموس رسالت کے نام پہ سڑکوں پہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ جی اب فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اب ان کا سفیر واپس بھیجیں، اب اس حکمراں جماعت کے خلاف وہ سعد رضوی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ وہ تحریک لبیک کیوں نہیں سڑکوں پہ نکل رہی ہے؟ اور اب وہ تحریک لبیک کے تمام کارکنان کا ہیں جو ہر بات پہ سڑکوں پر آگ لگانے کے لیے نکل آتے تھے۔ امید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہ تلاش گم شدہ بھی ہمیں مل جائے گی، اور ہماری جو حکمراں جماعت ہے نون لیگ، وہ اپنے کاروبار کو پس پردہ رکھتے ہوئے، پشت رکھتے ہوئے سب سے پہلے ناموس رسالت پہ بات کرے گی، اور اپنا جو ہمارا وہاں پہ کمرشل کاؤنسلر ہے اس کو بھی واپس بلائے گی، اور ان کا کمرشل کاؤنسلر جو ہے اس کو بھی واپس بھیج دے گی، اور عرب ممالک جو ہیں وہ اب ایک امت بن کر دکھائیں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ ہماری جو امت ہے وہ ایک مضبوط امت بنے، اس میں اتحاد برقرار ہو، اور ہمارے رسول خدا کی جو شان میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دے سکیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔